منصور دوانیکی کے سادات پر مظالم۔ محمد نفس زکیہ اور ابراہیم دونوں کا خاتمہ ہو گیا، لیکن منصور دوانیکی کے مظالم کا خاتمہ نہ ہوا۔ اگر اس کو انہی دونوں سے خوف تھا تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، اس کو سادات سے قلبی عداوت تھی۔ وہ ایک آن کے لیے بھی دنیا میں ان کی بقا نہیں چاہتا تھا اور تمام سادات کو واجب القتل سمجھتا تھا۔ چنانچہ جس وقت اور جس موقع پر بھی کوئی سید اس کے ہتھے چڑھا، اس نے بغیر قتل کیے چھوڑا ہی نہیں۔ منصور دوانیکی کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی شخص کو قتل کروانا منظور ہوتا تھا تو اپنے اس محل میں آ بیٹھتا تھا جس کا نام قصر الحمراء یا سرخ محل رکھا تھا۔ چونکہ یہ خونی گھر تھا، اس مناسبت سے اس کے در و بام اور چھتیں وغیرہ سب سرخ تھیں۔ یہی مکان سادات کا مذبح تھا۔ منصور دوانیکی نہایت خوفناک صورت بنائے ہوئے جب یہاں آتا تو بے گناہ قیدیوں کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ وہ غضب آلود نگاہوں سے ان کو دیکھتا تھا اور بغیر ان کی داستان سنے فوراً قتل کا حکم دے دیتا تھا۔ اب ہم اولاد امام حسن علیہ السلام میں سے چند مخصوص افراد کے مختصر حالات اور ان کے قتل کا حال بیان کرتے ہیں۔ ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ منصور دوانیکی کے ہاتھوں غریب سادات پر کیا گزری تھی۔ علی ابن محمد ابن حسن دیباج کا قتل۔ یہ بیچارے مدینے سے گرفتار کر کے جب کوفے میں منصور دوانیکی کے سامنے لائے گئے تو اس ظالم نے پہلے ان کے ساتھ سخت کلامی شروع کی۔ جب ان غریب کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو 400 تازیانے لگائے گئے، جن کی ضرب سے ان کے بدن کا یہ حال ہوا کہ جب خون بھرا کرتا اتارا گیا تو اس کے ساتھ بدن کی کھال بھی کھچائی۔ ایک کوڑا آنکھ پر ایسا پڑا تھا کہ ہمیشہ کے لیے بینائی جاتی رہی۔ ظالم منصور دوانیکی نے اس پر بھی بس نہیں کی، بلکہ اس زخمی امام زادے کو دیوار میں کھڑا کر کے چنوا دیا۔ عباس ابن حسن مصنع کا قتل۔ عبداللہ ابن حسن مصنع کے بھائی کا نام عباس تھا۔ یہ اپنے سب بھائیوں میں کم سن تھے، لیکن حسین و خوش رو۔ جب منصور دوانیکی کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کیا تو ان کی والدہ گھبرا کر باہر نکل آئیں اور اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے منت سماجت کرنے لگیں، مگر وہ کسی بے کس کی فریاد کو سننے والے کہاں تھے۔ آخر مصیبت زدہ ماں نے کہا، مجھے کم سے کم اتنی اجازت تو دے دو کہ میں اس کی بو سونگھ لوں۔ مگر ان سنگ دلوں نے اتنی سی درخواست بھی منظور نہ کی اور عباس کو نہایت سختی سے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ منصور دوانیکی نے پہلے تو انہیں قید کر لیا، پھر چند روز بعد قتل کر ڈالا۔ عمر ابن حسن مصنع۔ یہ عبداللہ ابن حسن کے بھائی اور محمد نفس زکیہ کے چچا تھے۔ ان کو بھی منصور دوانیکی نے قتل کیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی ابو العباس صفا بڑی قدر کرتا تھا اور یہ اس کے مخصوصین میں شمار ہوتے تھے، لیکن منصور دوانیکی نے ان کے مراتب و مدارج کا کوئی لحاظ نہ کیا اور نفس زکیہ کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا۔ محمد نفس زکیہ کے بیٹوں اور بھائیوں کا زوال۔ محمد نفس زکیہ نے اپنے تسلط کے زمانے میں اپنے کئی بھائیوں اور بیٹوں کو دیگر مقامات پر اپنے معاملات کے استحکام کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے ایک بیٹے کا نام علی تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ۔ علی ابن محمد نفس زکیہ۔ علی ابن محمد مصر میں گرفتار کیے گئے اور منصور دوانیکی کے حکم سے وہیں قتل کر دیے گئے۔ عبداللہ ابن محمد نفس زکیہ معروف بعبداللہ شاہ غازی۔